ہوگا اور جس طرح سے ایک پتا ہوا میں ادھر سے ہوا آئی تو ادھر چلا گیا اور ادھر سے ہوا آئی تو ادھر چلا گیا. انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ لا اینڈ آرڈر شیڈول ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تاکہ ہمیں ہیومن بینگ بیس پر زندہ رہنے کے لیے کوئی راستہ ہمیں بتائے کہ تمہیں اس راستے پر چلنا. اس کے بعد ہم نے کاپی کرنی ہم نے سیکھی. ہم نے یہ دیکھا کہ میرا باپ اس طرح سوتا ہے تو ہم نے بھی ویسے سونا شروع کر دیا. میری ماں اس طرح بات کرتی ہے تو ہم نے بھی بات کرنا شروع کر دیا. انسانی زندگی فطری طور پر مجبور ہے کہ وہ کاپی کرے. ہماری زندگی میں کاپی کرنا، نقل کرنا یہ ضروری ہے. قرآن مقدس نے بھی یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو روزے کی لائن ہے یہ ایسی لائن نہیں ہے جو صرف تمہارے بلکہ اس سے پہلے بھی جن قوموں میں اچھائی پیدا ہوئی، گڈ کیریکٹر، گڈ بیہیویئر اور گڈ سوئٹ ٹنگ جن قوموں میں تھا وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھنے کی کیپیسٹی ان کے اندر پیدا کر دی گئی. آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے. آؤ روزے میں ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے اس کا المائٹی اللہ سے کانٹیکٹ ہوگا. کانٹیکٹ کے بغیر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خدا کا بندہ ہے. کانٹیکٹ چاہیے. اور ایگزامپل، اگر بیوی کا شوہر سے کانٹیکٹ نہ ہو، شوہر کا بیوی سے کانٹیکٹ نہ ہو تو 24 آورس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے. بیٹا اگر باپ کو فالو نہ کرے، بیٹی ماں کو فالو نہ کرے تو ایڈمنسٹریشن تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. جو 3.5 ہاتھ کا آدمی جو آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس سے پوچھے گا بھی تو خدا کا بندہ ہے تو تیرا اللہ سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کے والد صاحب نے یہ کہا کہ یہ کام مت کر. اگر کوئی لڑکا اوبیڈینٹ ہے، سنسیئر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ باپ کے آرڈر کو فالو کرے. اگر وہ باپ کے آرڈر کو فالو نہیں کرتا تو ایک دن 2 دن اور اس کے بعد تیسرے دن باپ کہے گا نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ. کیونکہ ایڈمنسٹریشن کی ضروری ہے کہ چھوٹا بڑے کو فالو کرے. آج ساری دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی اس کو فالو کرے. یہ انسان کا نیچر ہے. حضرت مخدوم بہاری نے بڑی اچھی بات فرمائی. ارشاد فرمایا کہ جو وش اور جو ڈیزائر فرعون میں تھا، اس کا جو انٹرنل بیس جو تھا، جو ڈیزائر فرعون میں تھی وہ تمہارے اندر ہے. فرعون بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ اس کو فالو کریں اور تم بھی یہی چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں فالو کریں. ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ جو بات اس کے منہ سے نکلے بس اس کو فالو کرنا چاہیے.
تو فرعون بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ اس کو خدا سمجھیں، اور تم بھی یہی چاہتے ہو کہ لوگ تم کو بھی اپنا چیف اور بڑا اور سردار سمجھیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ فرعون کو چانس مل گیا، تم کو چانس مل گیا۔ اگر تم کو بھی چانس اگر مل جائے تو پھر بھی تم وہی کرو جو فرعون نے کیا۔ آپ دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں سوسائٹی میں لڑائی، محلے میں لڑائی، فیملی میں لڑائی، کمیونٹی میں لڑائی، شہر میں لڑائی، یہ سیاست کیا ہے؟ ہر سیاسی آدمی وہی کہتا ہے کہ اگر وہ ہے تو یہ ملک ہے، اگر وہ نہیں رہے گا تو ملک نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل۔ ساری دنیا کے سیاسی آدمی ان کا کلیم یہی ہے کہ بس وہ اگر ہیں تو یہ ملک ہے، اور اگر وہ نہیں رہیں گے ملک نہیں رہے۔ ان کو فالو کرو۔ ساری دنیا کے سیاسی لوگ یہی کہتے ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سب یہی کہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، یہ ہر آدمی یہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہم کو فالو کرو، لیکن اسلام میں یہ کچھ نہیں۔ اسلام میں جو فالو کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف المائٹی آرڈر کو اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہا۔ جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہے کوئی آج کی دنیا میں ایسا ماں کا بیٹا کہ جس کے دل میں یہ ہمت ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو، مجھے تم لوگوں نے سلیکٹ تو کر لیا، میں خلیفہ تو ہوں، لیکن دیکھو جب تک میں قرآن اور حدیث پر چلوں تم میرے پیچھے چلو، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر تمہاری تلوار ہو اور میری گردن۔ میرے دوستوں، یہ وعظ اور تقریروں میں تو لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، خدا یہ بھی بتاتا ہے کہ تم کسی کو فالو کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک بندہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے رب کی بات کو فالو کرے، رب کی بات کو نہ مانے۔ آج صبح سے شام تک ہزاروں مسلمان سڑک پر چلتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنے مسلمان وہ ہیں جو رب کو فالو کر رہے ہیں، رب کی بات کو۔ ہر آدمی اپنی جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی لیے کہ رمضان کا مہینہ آیا کہ سر سے پاؤں تک دیکھو، کہ سر سے پاؤں تک تمہارا مینٹل پاور، آئی پاور، ہیئرنگ پاور، ٹیسٹنگ پاور، کیچنگ پاور، کنٹرولنگ پاور، یہ جتنے پاور ہم نے تمہیں دیے، آیا یہ پاور المائٹی آرڈر کے اندر کنٹرول ہے یا آؤٹ آف معاذ اللہ؟ اگر انڈر کنٹرول ہے تو پھر تم مبارک ہو، اور اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ شیطان میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ شیطان کے پاس پاور تھا اور ہمارے پاس بھی پاور ہے۔ شیطان میں بھی میرے دوست اللہ نے اس کو پاور دیا، اور وہ ایسا پاور ہے اس کے پاس کہ شیطان ہماری رگوں میں، یہ بلڈ جس طرح سے جاتا ہے، بلڈ جس طرح سے یہ بلڈ جو ہے یہ سرکل کرتا ہے، شیطان اسی طرح سے، اتنا پاور اللہ نے اس کو دیا۔ لیکن دیکھیے کہ اس نے اپنے پاور کو مس یوز کیا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو دیکھیے اس کا کیا حشر ہوا۔ تو میرے دوستوں، یہ پاور یہ سب بیکار چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر اسٹیج پر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو کتنا فالو کر رہا ہے۔ اے اللہ رمضان میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور صرف رمضان میں نہیں، اللہ اکبر، رمضان تو ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہم ٹریننگ حاصل کریں، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ 11 مہینے آنے والی زندگی میں بھی ہم اسی کے مطابق عمل کریں۔ مصطفیٰ